أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة الناس رحمة فأدوا عني او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ہی عزیز طلبہ اور طالبات اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ زندگی ایک امانت ہے۔ ہم میں سے کسی نے دنیا میں آنے کی درخواست نہیں دی۔ اللہ نے ہمیں بنایا، پیدا کیا۔ اس امانت کو کیسے استعمال کرنا ہے، جو اس کو سمجھ کے چل پڑا وہ کامیاب، اور جس نے اس امانت کو ضائع کیا وہ ہلاک اور ناکام ہے۔ انسانیت چند طبقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ نہیں، بہت زیادہ ہیں، جن کو قرآن خود مینشن کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ کوئی بنانے والا ہے، نہ کوئی مارنے والا ہے، یہ سارا سیٹ اپ خود بنا ہے اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، لہٰذا جتنے دن زندگی ہے موج کرو، مزے کرو۔ ان کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ کچھ نہیں ہے جو کچھ کہنے والے کہہ رہے ہیں، چاہے وہ ملا لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، سب جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی مارنے والا ہے، بس ٹھیک ہے ایسی زندگی گزارو۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے ہم جتنے مرضی گناہ کریں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے ہم جو مرضی کریں ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، اور اگر ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم بس ہمیں تھوڑی دیر واسطے جاؤں گے پھر نکل آؤں گے۔ تو اس طرح مختلف قسم کے عقائد اور خیالات پر دنیا چل رہی ہے۔ اس میں اسلام بھی ایک نظریہ پیش کرتا ہے، اور وہ سب سے مضبوط ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ ہمارے شاعر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ کیا خوبصورت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی کلام، اردو سے زیادہ خوبصورت۔ لیکن اب ہمارے ہاں فارسی نہ پڑھی جاتی ہے نہ سمجھی جاتی ہے، تو ایک بہت بڑا ان کا علمی ورثہ ہے جس پر پردہ پڑ چکا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود تو نہیں بن جاتی، یہ پڑے پڑے بوتل 1000 سال کے بعد یہ خنجر بن جائے ایسا تو نہیں ہوتا، اور پڑے پڑے مٹی وہ ایک عالی شان محل بن جائے ایسا تو نہیں ہوتا۔ سیکھتے ہو تو کچھ حاصل ہوتا ہے، نہ سیکھو تو جاہل رہتے ہو، انگوٹھا چھاپ رہتے ہو۔ مولوی روم ایک چھوٹا سا مولوی تھا، شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو مولانا روم بنے، اور ان کی مثنوی آج بھی اس کی گونج ہے کہ سیکھنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ مولانا روم بڑے فلسفی عالم، ان کا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں، بڑے فلسفی عالم تھے، وہ تکبر سے بھرا ہوتا ہے فلسفی اور منطقی، تو ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا، اور آگے ایسے جیسے آپ بچے بچیاں بیٹھے ہو،
طلبہ کا بہت بڑا حلقہ تھا اور وہ پڑھا رہے تھے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے، دیہاتی لک، تو بڑی معصومیت سے وہ پوچھتے ہیں مولانا روم سے، این چیست، کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کرے، یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے دیکھا تو ایک دیہاتی بندہ، پگڑوی دیہاتی، پیری جتی بھی کوئی نہیں ہے، انہوں میں کی دسا، تو وہ کہنے لگے این آن است کہ تو نمی دانی، بھائی جا اپنا کام کر، یہ وہ چیز ہے جو تو نہیں جانتا، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ شمس تبریز آگے بڑھے اور کتابوں کو جو یوں دھکا دیا تو سامنے پانی کا حوض تھا، ساری کتابیں پانی کے حوض میں جا گریں۔ مولانا روم نے سر پکڑ رہے ہو، تیرا بیڑا غرق، تو میری ساری حیاتی برباد کر چھڑی۔ وہ تو قلم سے لکھے جاتے تھے، ایسا ہی تھوڑا تھا بھائی جاؤ بھائی اردو بازار سے اور خرید کے لے آؤ۔ وہ کہنے لگا تو نے میری زندگی کی کمائی برباد کر دی، پاگل، کیا دشمنی تھی مجھ سے؟ تو شمس تبریز پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب کو نکالتے اور یوں اس کو جھاڑتے، اس میں سے مٹی نکلتی اور یوں رکھتے گئے، پھر نکالتے یوں رکھتے گئے، پانی سے خشک کتابیں نکال کے ڈھیر کر لی۔ اب مولانا روم کی باری آئی، وہ حیران پریشان ہو کر کہنے لگے این چیز، یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز نے فرمایا این آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو پھر فلسفہ بھی گیا اور منطق بھی گئی، پھر ان کے پیچھے دونوں پیر مرید کے مزار قریب قریب ہیں۔ میں قونیہ گیا مزار پر زیارت کے لیے، عجب وہ شخص محبوبیت پا گیا کہ جتنے ہم مسلمان وہاں تھے اتنے ہی غیر مسلم بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، عورتیں بھی مرد بھی۔ تو میرے عزیزو طلبہ طالبات، ہمیں قرآن ایک نظریہ دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس نے زمین کو بچھایا، والارض بعد ذلك دحاها، اسی اللہ نے زمین سے پانی اور چارے کو نکالا، اخرج منها ماءها ومرعاها، اسی اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا، والجبال ارساها، قرآن نے ہمیں یہ سبق سنایا اور قرآن میرے نبی کی پاک زبان سے ادا ہوا، تو گویا پیغام دینے والا میرا نبی ہے۔ ہم اللہ سے پہلے اپنے نبی کو جانا، ہم نے اللہ سے پہلے اپنے نبی کو پہچانا، اپنے نبی کو پہچانا تو انہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی کہ آسمانوں کی طرف دیکھو کہ یہ کیا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، کہ تیرا رب ہے اللہ، آسمان بلند کیے، دن رات کا نظام چلایا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، زمین کو بچھونا تیرے اللہ نے بنایا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو کیل تیرے اللہ نے بنایا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں لڑکیاں اور لڑکے تیرے اللہ نے بنایا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہیں نیند اللہ نے دی، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، تمہیں رات اللہ نے دی، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تمہیں دن اللہ نے دیا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، یہ 7 آسمان تمہارے اوپر اللہ نے قائم کیے، وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اس میں اللہ نے سورج کو چمکایا، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اس میں اللہ نے چاند کو گھٹایا اور بڑھایا، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان کو ستاروں سے اللہ نے سجایا، دریاؤں کو نظام میرے اللہ نے چلایا، هُوَ الَّذِي وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، سمندروں کا نظام میرے اللہ نے بنایا، هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، یہ درخت پھول پتے میرے اللہ کی طرف سے آئے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، 4 پاؤں پہ چلایا میرے اللہ نے، مِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ 4، 2 پاؤں پہ چلایا میرے اللہ نے، مِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، پیٹ کے بل چلایا میرے اللہ نے، مِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِ، پانی کڑوا میرے اللہ نے بنایا، ھذا ملح اجاج، پانی میٹھا میرے اللہ نے بنایا، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، میں جو بیان کر رہا ہوں ساتھ آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ قرآن میرے محبوب کی زبان
سے نکلا ہے، میرے محبوب کی زبان سے ادا ہوا، دل پہ اترا ہے، زبان پر سے نکلا ہے، اور کائنات کا سارے کے ساری کتابیں، ساری کی ساری کتابیں تبدیل ہوتی ہیں، بدل جاتی ہیں، جھٹلا دی جاتی ہیں۔ قرآن میدان میں اکیلا کھڑا ہوا ہے کہ آج تک اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکا، آج تک اس کی ٹکر کا کلام کوئی تیار نہیں کر سکا، آج تک اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ اس میں جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دعویٰ پوری دنیا میں کوئی مصنف نہیں کرتا کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اللہ پہلی سطر پہ اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ میری کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اس کائنات کے ذریعے سے اپنا آپ تعارف کرواتا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ کائنات کا یہ اڑتے پرندے گواہی دیں گے کہ اللہ ہے، یہ بچھے ہوا گھاس کا فرش گواہی دے گا کہ اللہ ہے، یہ درختوں کے پتے بولیں گے کہ اللہ ہے، آسمان سے برستی بارش کا قطرہ قطرہ بتائے گا کہ اللہ ہے، بھڑکتی آگ کے شعلے بتائیں گے کہ اللہ ہے، ایک پانی کے قطرے سے مرد بنا دیا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، ایک پانی کے قطرے سے عورت بنا دی یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، گٹھلی سے درخت نکال کر پھل پھول لگا دیا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، دریاؤں کو پہاڑوں سے نکالا اور سمندروں میں گرایا اور ان کو بل دیے پیش دیے، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، پھول کی خوشبو بتاتی ہے کہ اللہ ہے، اور سانپ کے منہ کا زہر بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اور پانی کی روانی بتاتی ہے کہ اللہ ہے، سمندر کی طوفانی موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، مٹی کا انسان 2 انچ کی زبان سے بول رہا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہے، چلتا پھرتا وجود مر کے مٹی ہو جاتا ہے اور طارق جمیل کا نام ہٹ کے ڈیڈ باڈی نام ہو جاتا ہے، یہ نشانی ہے کہ اللہ ہے اس کائنات کا۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهَ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهَ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنہ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ ہے، اس کائنات کا مالک اللہ ہے۔ ہمارے بر صغیر میں اللہ کو اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں۔ یہ سب بچے بچیاں بیٹھے ہیں، سب پڑھنے والے ہو، آج سے ایک چیز کی پریکٹس کرو، خدا نہیں کہنا، اللہ کہنا ہے۔ کہو اللہ، اللہ، پھر کہو اللہ، اللہ۔ اب ایک خصوصیت بتاتا ہوں لفظ اللہ کی، لفظ اللہ بولنے میں ہونٹ نہیں ہلتے۔ کہو اللہ، غور کرو، ہونٹ ہلے ہیں، مجھے دیکھو، اللہ، ہونٹ ہلے ہیں، ہونٹ فکس ہیں اور اندر سے آواز آتی ہے۔ یہ لفظ اللہ اپنے نام سے بتاتا ہے کہ میں اندر اتارنے کی چیز ہوں، میں زبان سے بولنے کی چیز نہیں ہوں۔ لفظ اللہ کے لیے ہونٹ نہیں ہلتا۔ یہ بات علامت ہے کہ اللہ کو دل میں لے، اللہ کو دل میں لے۔ اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو محمد، میم 2 دفعہ ہے اور میم کے لیے منہ بند ہوتا ہے، محمد، پہلی میم کے لیے منہ بند ہوا، دوسری کے لیے بند ہوا، محمد۔ یہ کیا اشارہ ہے؟ اللہ کے لیے ہونٹ نہیں ہلا، یہ کیا اشارہ ہے کہ اللہ دل میں اتارنے کی چیز ہے۔ محمد میں ہونٹ 2 دفعہ ملے، یہ کیا اشارہ ہے کہ ہونٹ کا ملنا اشارہ ہے یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اللہ سے ملا دے گی۔ نام کے اندر اشارہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اللہ سے ملانے آئے ہیں، جو تمہیں اللہ کا پتہ بتانے آئے ہیں۔ ساری دنیا تم نے کھوج ڈالی اور اللہ کو نہ جانا تو اللہ کی قسم ناکام عورت ہے، ناکام مرد ہے، اور اللہ کو پا لیا اور کچھ نہ پایا۔
تو دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے۔ مرد ہے تو کامیاب ہے، عورت ہے تو کامیاب ہے۔ اللہ کو پا لینا ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اللہ کو کھو دینا ہی دنیا اور آخرت کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ فلسفہ کربلا یہی ہے۔ حسین نے اللہ کو پایا اور ساری نسل ذبح کروا دی۔ آج تک ان کے لیے آنسو بہہ رہے ہیں، ان کے لیے دل دکھ رہے ہیں، ان کے جھنڈے بلند کیے جا رہے ہیں۔ یزید اور شمر نے اللہ کو کھو دیا اور حکومت پا لی، حکومت لے لی، لیکن اللہ کو کھویا، آخرت کو کھویا۔ کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نام یزید اور شمر رکھنے کو تیار نہیں۔ ان کے جھنڈے لہرائے، حسین کا جھنڈا سر نگوں ہوا، ان کے گردنیں تکبر سے اکڑی، حسین کی گردن کٹ کے نیزے پہ چڑھ گئی، ان کی نسل محفوظ رہی۔ حسین کی نسل ذبح ہو کے 2 سال کا بچہ عبداللہ بھی نیزے پہ چڑھ گیا، لیکن ایک نے اللہ کو پایا۔ اس کے لیے دلوں کی دھڑکنیں، آنکھ کے آنسو، سینے کے جذبات آج تک موجزن ہیں۔ ایک نے اللہ کو گم کیا، کھو دیا، چند دنوں کی حکومت کی خاطر اس کے لیے نفرت، اس کے لیے بغض، اس کے لیے غیظ و غضب کے جذبات آج تک ابلتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ میرا قیمتی سرمایہ میرے سامنے بیٹھے ہو، اللہ کے واسطے اپنی منزل طے کرو، اپنی منزل طے کرو۔ تمہاری منزل یہ نہیں ہے کہ ڈگری مل جائے اور جاب مل جائے، یہ بہت چھوٹے درجے کی چیز ہے۔ میری، تمہارے وی سی صاحب کی، تم بچیوں کی، بچوں کی ایک ہی منزل ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ تجھے مرنے سے پہلے حاصل کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، پا لینا ہے، راضی کر کے مرنا ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب فاذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ اللہ کو پاتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ۔ عبداللہ بن حذیفہ کو رومیوں نے پکڑ لیا، صحابی ہیں، ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رو پڑے، تو لوگوں نے رومی بادشاہ سے کہا کہ یہ رو پڑا ہے، ڈر گیا ہے، ان کا لے آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ ان کو واپس لائے تو رومن بادشاہ نے پوچھا کیوں روئے ہو، موت سے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگے موت تو ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے، میں اپنی بے بسی پہ رویا ہوں۔ کہ کیا بے بسی ہے؟ کہ بے بسی یہ ہے کہ ایک جان ہے، آگ میں گرتے ہی جل کے راکھ ہو جائے گی، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری پاس جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ آج مرنے کا مزہ نہیں آ رہا، اس پہ رویا ہوں۔ تو بادشاہ اتنا حیران ہوا، اس نے کہا تو میرا ماتھا چوم دے اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو اس کا ماتھا چوما، انہوں نے چھوڑ دیا۔ 2000 سال پیچھے چلے جائیں، فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے۔ اس کی باندی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپتا نہیں، وہ پتہ چل گیا۔ فرعون نے اس کو پکڑوایا، اس کی 2 بچیاں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، اور اس نے اپنے دربار میں کڑاہ میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، تیل ابلنے لگا۔ جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فرعون نے اس عورت سے، اس باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے، جلتا ہوا تیل، موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ اللہ کا پا لینا یہ میری آپ سب کی معراج ہے، اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ سنو اس نے کیا کہا۔ اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں دی، اور چھوٹا بچہ زیادہ ممتا کو لیتا ہے۔ وہ کہنے لگی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، میری 100 ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتی۔ فَخْذِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو تجھے کرنا ہے۔ تو پاگل ہو گیا، غصے میں کہنے لگا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو،
تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا اور وہ چیختی چلاتی ہوئی تھی. ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی. وہ کہتی یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا. اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں، اور وہ اماں بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا لو. ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوبتے دیکھا، اور پھر وہ ابھری جیسے مچھلی تلنے کے لیے، جیسے مچھلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی، اوپر آ جاتی، تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے. وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی. ایک آنسو کا قطرہ اس نے نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے، اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی. اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا فإن لک من الأجر کذا وکذا. ماں جی ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے. اور شروع معصوم بچی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اس کو پکڑ کے یوں ڈالا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اور وہ مچھلی کی طرح تلی گئی. اب پھر ماں کا کلیجہ پھٹا. اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی اصبری یا فإن لک من الأجر کذا وکذا. ماں جی تھوڑی دیر کا صبر، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے. اللہ کو پایا سب کچھ پایا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا. جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے، اس نے فرعون کو دیکھا. فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا، نظریں نیچے ہوں گی اس کی. کہنے لگی میری ایک بات مانو گے، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر پھینک نہ دینا، دفنا دینا. فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے. انہوں نے کہا پہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی. جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا عذاب نظر آتا ہے. وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی. ہڈیاں ادھڑ گئیں، گوشت ادھڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں. فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دو. دفن 2000 سال کے بعد بچوں بچیوں، 2000 سال کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا. 2000 پلس 50، 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے. اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے. جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کہاں سے آ رہی ہے؟ ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک آتی رہے گی. اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے. پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی سے لینا کیا ہے. مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے. میں نے اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں. اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوف نہ